اے ایمان والو، ان کافروں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا جب وہ سفر میں یا جہاد میں گئے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل کیے جاتے۔ ان کی طرح یہ نہ کہو تاکہ اللہ ان کے دلوں میں اس بات کا افسوس ڈال دے، اور اللہ ہی زندہ رکھتا اور مارتا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ یہاں کافروں سے مراد اصلی کافر بھی بیان کیے گئے ہیں اور منافق بھی۔ چنانچہ فرمایا گیا، اے ایمان والو، عبداللہ بن ابی اور ان جیسے کافروں منافقوں کی طرح نہ ہونا جن کے نسبی بھائی یا منافقت میں بھائی بند سفر میں گئے اور مر گئے یا جہاد میں گئے اور مارے گئے تو یہ منافق کہتے ہیں اگر یہ جانے والے ہمارے پاس رہتے اور سفر و جہاد میں نہ جاتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس پر ایمان والوں سے فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، تم ان کافروں کی طرح کی کوئی بات نہ کہنا تاکہ ان کی بات اور ان کا یہ عقیدہ کہ اگر سفر و جہاد میں نہ جاتے تو نہ مرتے ان کے دلوں میں باعث حسرت بن جائے۔ حقیقی مسلمان تو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ موت و حیات اللہ عز و جل ہی کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو مسافر اور غازی کو سلامت لے آئے اور محفوظ گھر میں بیٹھے ہوئے کو موت دے دے۔ کیا گھروں میں بیٹھا رہنا کسی کو موت سے بچا سکتا ہے؟ اور جہاد میں جانے سے کب موت لازم ہے؟ اور اگر آدمی جہاد میں مارا جائے تو وہ موت گھر کی موت سے کئی درجے بہتر ہے۔ لہٰذا منافقین کا یہ قول باطل اور فریب ہے، اور ان کا مقصد مسلمانوں کو جہاد سے نفرت دلانا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو، صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اگر جہاد میں موت آنا ہوتی تو ہمیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میدان جنگ میں موت ہوتی، اگر جہاد کرنے سے موت آنی ہوتی، اگر کافروں کے خلاف علم جہاد بلند کرنے سے موت آنی ہوتی تو خالد بن ولید کو بستر مرگ پر موت نہ آتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے کہ جن کے جسم کا ایک حصہ بھی ایسا نہیں تھا جہاں پر تلوار کے زخم کا نشان موجود نہ ہو۔ ان گنت انہوں نے اسلام کے لیے جنگیں لڑی، لیکن جب انہیں موت آئی تو بستر پر آئی، میدان جنگ میں نہیں آئی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔